اختتام پر عید الفطر کی مبارک خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے مسرت، شادمانی اور سعادت کا موقع ہے۔ اللہ جل شانہ اس پر مسرت موقع کو امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے باعث سعادت اور باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے اختتام پر ہم لوگ آج جس ماحول میں عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، اس وقت پورے عالم میں ایک ایسی عجیب سی کیفیت ہے کہ انسانیت کراہ رہی ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، بدحال ہے۔ دوسری طرف امت مسلمہ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے۔ یعنی دو حالتیں ہیں، ایک انسانیت کی حالت، دوسری حالت خود امت مسلمہ کی۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو دوسروں کے درد کو اپنے جگر میں محسوس کرے۔ اگر کوئی فرد اپنے نفع کو تو سوچے، دوسرے کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو کہ وہ بھاڑ میں جائے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کی صفت ہے رحمان و رحیم۔ ہمیں اللہ نے جو پیغمبر عطا فرمایا اس کی صفت ہے رحمت للعالمین۔ وہ پوری انسانیت کے لیے شفقت، درد، غم اور پوری انسانیت کی فکر ان کی سرشت، ان کے خمیر میں تھی۔ اس لیے مسلمان صرف اپنا سوچے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جب بھی سوچے گا پورے عالم کا سوچے گا، جب بھی فکر کرے گا پوری انسانیت کی فکر کرے گا۔ اس لیے جس تکلیف دہ صورتحال سے پورا عالم گزر رہا ہے کرونا وائرس کی وبا سے، یقیناً مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ فکر مند ہے، اور ہر مسلمان رمضان کی شاید ہر نماز کے موقع پر، سحری اور افطار کے مواقع پر، جب بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو یقیناً وہ پوری انسانیت کے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعائیں مانگتا تھا۔ اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا، اور انشاءاللہ اس عید کے بعد ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہماری دعاؤں نے رنگ لانا شروع کیا، اور اللہ ہمیں اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے گا۔ دوسری صورتحال جو اور زیادہ تکلیف دہ ہے ہمارے لیے، وہ ہے امت مسلمہ کے حالات۔ آج مجھے صرف اسی نقطے پر آپ کے سامنے دو چار باتیں کہنی ہیں۔ دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا اعتصام بحبل اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے جو ہمارے سامنے دین توحید رکھا ہے، یا جو ہم کو نعمت بخشی گئی ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دین توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، آپس میں اختلاف اور انتشار کو جگہ نہ دیں۔
ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کیوں کرتا ہے؟ کبھی یہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ خود مسلمان ہے، دوسرا اسلام سے خارج کافر ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، بدھ مذہب کا ہو، جین مذہب کا ہو، جو بھی ہو، ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف غیر مسلم۔ اس کو ہم کہتے ہیں ادیان کا، دین کا، مذہب کا اختلاف۔ کبھی کبھی یہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک انسان الگ الگ عقائد رکھتا ہے مسلمان ہو کر۔ جیسے مسلمانوں میں خود پہلے فرقے گزرے ہیں معتزلیہ، جیسے ایک فرقہ گزرا ہے خوارج کا، جیسے ایک فرقہ گزرا ہے جہمیہ کا، ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ کا، ایک فرقے کا نام ہے جبریہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرقوں کی تفصیلات اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہیں، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں ان فرقوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر ہم اردو میں دیکھنا چاہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب غنیۃ الطالبین میں ان فرقوں کی تفصیلات موجود ہے۔ یعنی یہ فرقے سب ایمان والوں کے ہیں، مسلمانوں کے فرقے ہیں، لیکن یہاں اختلاف ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کس بنیاد پر ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ فرقہ جبریہ کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، فرقہ قدریہ کہتا ہے انسان تقدیر کا پابند ہے، اس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ الگ الگ بحثیں ہیں جو علمی بحثیں ہیں، علماء کرتے ہیں آپس میں ہی۔ تیسرا اختلاف جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسالک کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر، الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے کی بنیاد پر۔ ایک اختلاف دین اور مذہب کا اختلاف، ایک اختلاف عقیدے کا اختلاف، تیسرا اختلاف کب ہوتا ہے؟ مسلکوں کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر۔ اسلام نے ہمیں ان تینوں مواقع پر یہ سکھلایا ہے کہ اختلاف کرو گے تو کیا حد ہونی چاہیے اس کی، کس طرح سے آپ دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں۔ جہاں تک تعلق ہے اختلاف مسالک کا، اختلاف ادیان وہ الگ دوسری بحث ہے، اختلاف عقائد وہ بھی طویل بحث ہے، ان دونوں بحثوں کو میں اس وقت نہیں چھیڑوں گا آپ کے سامنے۔ تیسری قسم جو میں نے اختلاف کی کہی، اختلاف مسالک، اختلاف رائے۔ اس اختلاف کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ دو تین باتیں مجھے اس سلسلے میں کہنی ہے آپ کو۔ ہمارے مشائخ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام مشہور ہے دنیا میں جن کی فقہ بہت ہی معتبر ہے اور جن کی تابعداری فقہ میں لوگ کرتے ہیں۔ ایک ہے سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس ان کا نام تھا، تیسرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 مسالک وہ ہیں جو بڑے معروف ہیں، معتبر مانے گئے ہیں، اور دنیا کے مسلمان انہی 4 مسلکوں میں تقریباً عمل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طلحہ ابن مصرف کے نام سے ایک بڑے محدث نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا اختلاف مسالک کو۔ مثلا ایک آدمی زور سے آمین پڑھتا ہے، دوسرا آدمی آمین سرن پڑھتا ہے، ایک آدمی رفع الیدین کرتا ہے، دوسرا آدمی رفع الیدین نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد وہ کتاب لے کر گیا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ بڑا خوش تھا
کہ میں نے ایک کتاب لکھی تو مجھے کیا ملے گا؟ اپریشیٹ ہوگا کہ بڑا عالم ہے، اس لیے اختلافات کو ظاہر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کتاب کو، فرمایا آپ نے اس کتاب کا نام کیا تجویز کیا؟ کہا کتاب الاختلاف۔ کہا میرے بھائی اس کتاب کا نام کتاب الاختلاف مت رکھو، اس کتاب کا نام رکھو کتاب الساعہ۔ کتاب الساعہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اختلافی رائے کی بنیاد پر بانٹا نہیں ہے، بلکہ اس اختلافی رائے کی بنیاد پر مسلمانوں کو آسانی کی ایک راہ مل گئی ہے، وسعت پیدا ہوئی ان میں۔ کوئی آدمی زور سے پڑھتا ہے وہ بھی مومن ہے، کوئی آدمی سرن پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کو اختلاف کا نام مت دو، بلکہ اس کو وسعت کا نام دو۔ کیا مطلب وسعت؟ گنجائش رکھی ہے اسلام نے دونوں چیزوں میں۔ شاہ ہمارے ایک مشہور اپنے وقت کے خلیفہ گزرے ہیں، مورخین اسلام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد لکھا ہے۔ جس طریقے سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین 4 خلفاء گزرے ہیں، 5واں خلیفہ لکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ہی مشہور عالم بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ فاروقی کی سے تھے یہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما احب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا، مجھے یہ پسند نہیں تھا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان میں اختلاف رائے نہ ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کے درمیان میں اختلاف رائے نہ ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے کیا پسند ہے؟ اختلاف رائے ہو۔ اختلاف رائے سے نفع یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی۔ اگر اختلاف رائے نہیں ہوتا اور ایک ہی بات پر سب متفق ہوتے، ایک ہی بات کہتے، تو ہمارے لیے کوئی گنجائش ہوتی؟ کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ارے یہاں تو قرآن کریم کی تلاوت میں بھی صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کوئی پڑھتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کوئی پڑھتا ہے والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کوئی پڑھتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اختلاف ہے، لیکن کسی نے بھی اس اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو کافر نہیں کہا، کسی نے بھی دوسرے اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کے خلاف تلوار نہیں نکالی، کسی نے بھی اس اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کا قتل نہیں کیا، کسی نے بھی اس اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو فاسق نہیں کہا، کسی نے بھی اس اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو اسلام سے خارج نہیں مانا، بلکہ اس اختلاف کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ اس اختلاف مسالک، سیدنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جو 37 جلدوں میں ہے لکھا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے امت پر کہ اس نے امت میں اس اختلاف کو رکھ کر انسانیت کے لیے آسانی کی راہیں تجویز فرمائی، ورنہ مسلمان تنگی محسوس کر کے گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ امام الحجہ لکھا ہے، محمد قاسم ان کا نام تھا، یہ پوتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ ابو بکر صدیق کے کیا تھے؟ پوتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا، تنگیاں پیدا نہیں ہوئی بلکہ آسانیاں پیدا ہوئی۔ قرآن کریم نے ایک بات ہم کو سمجھانے کی کوشش کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ حفاظ ہے نا یہاں پر، ہاں تو حافظ صاحب پڑھا کی جائے إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اگر اللہ چاہتا، قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً،
تو وہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی جماعت کا نام دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن اللہ نے خود یہ چاہا کہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ اختلاف رائے رہے۔ اس اختلاف رائے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، تنگیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ میرے دوستو، دنیا میں اس وقت اس اختلاف رائے سے اگر کسی کو نفع پہنچا تو وہ دشمن کو پہنچا، اگر کسی کو نقصان ہوا تو وہ مسلمان کو ہوا۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر اگر کسی کو نفع پہنچا تو کس کو پہنچا؟ دشمن کو پہنچا۔ اگر کسی کو نقصان پہنچا صرف مسلمانوں کو پہنچا۔ چاہے وہ اختلاف حنفی شافعی کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ اختلاف دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ اختلاف حنفی اہل حدیث کی بنیاد پر ہو، اس اختلاف کا مسلمان کو کوئی نفع نہیں، کوئی نفع نہیں، صرف نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو۔ صرف مسلمان بٹے ہیں اور متحد ہیں اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف اس اختلاف سے نفع اٹھا کر، وہ ہمارا دشمن ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے متحد ہے اس پر کہ مسلمانوں کو کیسے مٹایا جائے۔ میں تو کہتا ہوں شیعہ سنی اختلاف بھی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جس کو ہم مسلمانوں میں تفریق کا باعث بنائیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماحول میں جینا سیکھیں کہ ہم دشمن کو برداشت کریں۔ یہاں تو دشمن نہیں، کلمے والا بھائی ہے میرا۔ اس کلمے والے بھائی کے ساتھ میں نے اپنے اختلاف کو اتنا بڑھا دیا کہ میری الگ مسجد ہے، اس کی الگ مسجد ہے، میرا الگ اپنا دوست ہے، اس کا اپنا الگ دوست ہے، میری الگ کتاب ہے جس کو میں پڑھتا ہوں، اس کی الگ کتاب ہے جس کو وہ پڑھتا ہے، میری الگ ٹوپی ہے، وہ بغیر ٹوپی کے ہے، میرا ٹوپی کا زاویہ 4 کونوں والا ہے، اس دوسرے فرقے والے کی ٹوپی کا زاویہ 5 کونوں والا ہے۔ کیا ہے یہ اختلاف؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ انسانیت مٹ رہی ہے، ڈوب رہی ہے اس وقت۔ پرسوں جو فلسطین میں واقعہ ہوا، بتائیے وہاں شیعہ سنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو مارا گیا، قتلایا گیا؟ نہیں مارا گیا۔ جو ایران جنگ ہوئی 8 سال تک چلی، لاکھوں لوگ مرے وہاں ادھر سے ادھر سے، بتائیے اس میں ہتھیار کس کے بکے؟ دشمن کے، امریکہ کے۔ مرا کون اس میں؟ کلمے والا۔ جو اس وقت یمن میں جنگ ہو رہی ہے، نفع کس کا ہو رہا ہے؟ دشمن کا ہو رہا ہے۔ جو کچھ شام میں ہوا، نفع کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمان مر رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے۔ اور اس اختلاف کا اتنا نقصان ہوا جو قرآن نے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو، اس اختلاف سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جس طرح ایک بال ہوتی ہے نا، والی بال لو، فٹ بال لو، جب اس کی ہوا نکل جائے تو وہ کسی قابل رہتی ہے؟ نہیں اچھلتی ہے وہ۔ وہی ہوا ہماری نکل گئی ہے۔ وہ مسلمان جو کبھی جنگلوں میں چل چل کر راج کرتا تھا جانوروں پر، وہ اپنی زندگی کے لیے خود آج دوسروں سے زندہ رہنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات 150 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش جو ہے 150 ہجری ہے، یعنی جس سال امام شافعی پیدا ہوئے اس سال ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا سن پیدائش 80 ہجری ہے۔ مورخین نے لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفے کی بستی میں قیام کیے ہوئے تھے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے اس مسجد میں جس مسجد کے قریب صحن میں دفن ہے سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سی نماز پڑھنی تھی مسجد میں؟ فجر کی نماز۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میں شوافع کے یہاں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ شوافع کے یہاں فجر کی نماز میں پورے سال کیا پڑھی جاتی ہے؟ قنوت پڑھی جاتی ہے۔ جسے ہم وتر میں پڑھتے ہیں قنوت، وہ فجر میں بھی قنوت پڑھتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار والی مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی،
لیکن وہ قنوت پڑھنے کے قائل، انہوں نے اس دن فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی۔ ان سے نماز کے بعد پوچھا، حضرت آپ تو باقاعدہ دعوت دیتے ہیں قنوت پڑھنے کی، آپ تو قنوت پڑھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آج آپ نے قنوت نہیں پڑھی؟ کہا خدا کے بندو، یہاں صاحب مزار ابو حنیفہ قیام کیا ہوا ہے، کیا امام شافعی میں یہ ہمت ہے ابو حنیفہ کی موجودگی میں اس کے مزار کے قریب مسجد میں قنوت پڑھے؟ وہ فرمایا مجھے شرم آتی ہے جس مسجد کے قریب ابو حنیفہ دفن ہو اس مسجد میں نماز فجر کے اندر شافعی قنوت پڑھنے لگ جائے۔ یہ تھا اتحاد آپس میں، یہ تھا ایک دوسرے کی محبت، یہ تھا اختلاف برداشت کرنے کا مزاج۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی فجر کی نماز میں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر ابو حنیفہ دفن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تبحر فی الفقہ فہو عیال ابی حنیفہ، جو آدمی یہ چاہے کہ فقہ میں مجھے بصیرت حاصل ہو اور میں اچھا عالم بنوں، صحیح مسئلہ بیان کر سکوں، تو اسے ابو حنیفہ کے دسترخوان پر آنا ہی پڑے گا، وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود مجتہد، خود لوگوں کو کہتے ہیں میری بات مانو آپ، میرا مسئلہ یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ فقہ میں مجھے بصیرت حاصل ہو فهو عیال ابی حنیفہ، اسے ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا، وہ اس کا شاگرد ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھائے بغیر وہ فقہ میں مہارت اور بصیرت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں پر، جو کچھ بیت رہی ہے، جو کچھ مر رہے ہیں، تو اس میں دشمن کا قصور کم، ہمارا اپنا قصور زیادہ ہے۔ ہم نے خود دشمن کو موقع دیا ہے، آبیل مجھے مار، میں کمزور ہو گیا۔ بچپن میں بہت سارے لوگوں نے اسکول میں ایک کہانی پڑھی ہوگی، میں نے تو نہیں پڑھی ہے وہ کہانی کیونکہ میں اسکول نہیں گیا ہوں، میں نے صرف LKG تک اسکول میں پڑھا ہے، میں نے فرسٹ کلاس بھی اسکول میں نہیں پڑھی ہے۔ MA ڈگری میری ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے، لیکن میں اسکول میں LKG سے آگے 9 سال میں حافظ بنا ہوں صرف میں، الحمدللہ۔ بچپن میں نے ایک کہانی کتابوں میں لکھی جاتی تھی، ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا ذرا لگڑیاں لاؤ باہر سے، انہوں نے لگڑیاں لائی، اس کے بعد اس باپ نے ان کے ہاتھوں میں لگڑیاں الگ الگ سے دی، لو 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 ایک ایک لگڑی ہر بچے کے ہاتھ میں، کہا توڑو اس کو، تو ہر ایک نے اس لگڑی کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کہا لاؤ مجھے دو واپس، دوبارہ واپس دی، ان سب کو جوڑا ایک جگہ، 8-10 لکڑیوں کو ایک جگہ، اب کہا تم توڑو، توڑنے وہ ٹوٹی، دوسرے کو کہا تم توڑو، وہ بھی نہیں توڑ پایا، کوئی نہیں توڑ پایا۔ یہ تو ظاہری طور پر ایک حکایت ہے، ایک واقعہ ہے انگریزی کتاب میں، لیکن اس واقعے میں سبق ہے۔ جب تم الگ الگ رہو گے تو تمہیں توڑنا آسان ہوگا، جب تم ایک رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہم اس وقت ٹوٹ رہے ہیں، بکھر چکے ہیں، سبب صرف یہ ہے کہ ہم الگ الگ ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے ان چیزوں میں اختلاف، جب مسلک کے اختلاف کی بات کرتے ہیں اتنا ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سامنے والے کو کافر تک کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم سامنے والے کو گمراہ تک کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم سامنے والے کو فاسق تک کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم سامنے والے کو مردود تک کہہ دیتے ہیں۔ اسلام سے خارج کر دینا تو بہت آسان سا فتویٰ ہے ہمارے نزدیک، ہم دوسرے کو یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس مومن، جس انسان میں 99 علامتیں کفر کی ہوں، ایک علامت ایمان کی ہو، اسے بھی کافر مت کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ جھگڑالو ماحول تھا، جھگڑالو علاقہ تھا، لڑتے بھیڑتے مرتے تھے وہ لوگ، مرکیوں پر جھگڑے، قتل و قتال، مال پر، دولت پر، عہدوں پر، لیکن اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ وہ سب اتنے متحد ہوئے کہ جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے،
اگر مدنی صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، 3 بیوی تھی، اور مکی صحابی کے پاس بیوی نہیں تھی، وہ چھوڑ کر آیا تھا اس کو مکہ مکرمہ، تو ایک مدنی صحابی نے اسے کہا تم جس بیوی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہو مجھے کہو، میں اس سے طلاق دے دوں گا تاکہ تم اس سے شادی کر لو۔ اگر میرے پاس مکان کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ اسے دیا، خود دوسرے کمرے میں رہے، یہ اخوت قائم کی۔ جب جنگ ہوئی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے درمیان، اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود جنگ صفین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے تھے، میدان جنگ میں شریک تھے حضرت علی کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ ادھر سے۔ شام کو جب دسترخوان پر کھانے کی نوبت آئی، وہ اٹھے اور پہنچے اس دسترخوان پر جو معاویہ نے بچھایا تھا رضی اللہ عنہ، کھانے کے لیے وہاں پہنچے۔ جنگ کر رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے، کھانے کے لیے کس فوج کے پاس گئے؟ پاکستان کی فوج کے پاس۔ جنگ کر رہے ہیں حضرت علی کی طرف سے دن بھر۔ شام کو جب دسترخوان پہ کھانے کا مسئلہ ہوا تو کہاں پہنچے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یہ کیا تماشا ہے بھائی، لڑتے ہو ادھر سے کھانے کے لیے یہاں آئے؟ فرمایا حق میں سمجھتا ہوں حضرت علی کو، اس لیے لڑتا ہوں ان کی طرف سے۔ مزیدار دسترخوان حضرت معاویہ کا ہے، اس لیے کھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ قربان جائیے اس اخلاص پر، اس اختلاف کی حقیقت کو سمجھنے پر۔ اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف میری ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی کی عداوت میں ہم اتنے دور نہ نکل جائیں کہ ہم سے انصاف چھوٹ جائے۔ قرآن کہتا ہے آیت نکل گئی ذہن سے، 6 پارے میں یہ آیت ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تم کو وہاں تک نہ پہنچا دے کہ تم پھر اس دشمنی میں جیتے ہوئے انصاف ہی نہ کر سکو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دشمنی کی بنیاد پر ہم کیا بھول جائیں؟ انصاف بھول جائیں، حق کا ساتھ دینا بھول جائیں۔ اس لیے دوستو 7 بجے نماز کا وقت ہے، بات لمبی مجھے نہیں کرنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ خدا کے لیے اختلاف کی حقیقت کو اور اختلاف کے درجے کو سمجھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہ ہو، اختلاف تو ہوگا، لیکن یہ اختلاف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کو کافر، فاسق، مردود، ذلیل، اسلام سے خارج کہہ دیں، بلکہ ہم اس اختلاف کو برداشت کرنے کا مادہ اپنے میں پیدا کر لیں اور اختلاف کے ماحول میں ہم جینا سیکھ لیں، اور جب کبھی اتفاق کی ضرورت پڑے تو پھر ہم ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں، بلکہ ایک ہی جھنڈے تلے ہم متحد ہوں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی قرآن چاہتا ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو مسلمانوں کے درمیان ایک بالشت کے برابر بھی اختلاف کا باعث بنے، کتنا؟ ایک باعث ہو گئے 21 عطس برابر، جو مسلمانوں کے درمیان ایک بالشت کے برابر بھی اختلاف کا باعث بنے، اختلاف کا سبب بنے، فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ خدا کو اتحاد مطلوب ہے، اختلاف مطلوب نہیں ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر مت کہو، لڑو مت۔ کوشش یہ کرو کہ ہم زندگی جئیں مسلمانوں کی طرح، انسانوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، اور جب اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں، حد سے باہر نہ نکلے۔ جو کچھ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ اس ہمارے آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں ہر حال میں متحد ہونا پڑے گا۔ اتحاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح سے کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، مسلمانوں کو آپس میں
اتحاد اختلاف رائے کے باوجود کرنا پڑے گا، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوگا جو شاید ناقابل برداشت ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، عید کا مبارک دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ قسم کھاتا ہے اپنی عزت کی، اپنی کبریائی کی، اپنے جلال کی، اور کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، مجھے بتاؤ میرے بندے کیوں نکل کر آج بھاگے چلے آ رہے ہیں میدانوں میں نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان بھر روزے رکھے، اور یہ چاہتے ہیں تو اپنا رحم، اپنا فضل ان پر نازل فرما۔ اور مزدور جب کام کرتا ہے اسے مزدوری کے بعد تمنا ہوتی ہے مجھے اجرت ملے گی، آج تجھ سے یہ رحمت کی، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اپنی شان کبریائی کی قسم ہے، اپنے جلال کی قسم ہے، تم گواہ رہو جو بھی یہاں آئے ہیں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں ہماری باتوں کو، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جن کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو گیا ہو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو پر نور فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی دنیا کی زندگی کو عافیت والی زندگی بنا، سہولت والی زندگی بنا، سکون اور اطمینان والی زندگی بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دفعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فلسطین